بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ آج باچا خان مرکز آئیں اور یہاں پہ ہم نے ان کے لیے تھوڑی مہمان نوازی کی، وہ انہوں نے قبول کی، اور اس سے پہلے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بذریعہ آپ کے اپنی قوم کو اور اپنے ملک کے جو دوست ہیں ان کو کچھ باتیں پہنچائیں۔ سب سے پہلے تو کل کا واقعہ جو وزیرستان میں واقعہ پیش آیا، بہت ہی افسوسناک، دردناک، اور میں نے کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بیان بھی دیا، ہم نے بیانات بھی دیے، لیکن یہ واقعہ صرف بیانات کے حد تک میرے خیال میں ٹھیک نہیں رہے گا۔ کون سا ریاست دنیا میں، کون سا ریاست اپنے نہتے شہریوں پہ اس طرح کی گولیاں برساتے ہیں؟ مجھے آپ ذرا بتائیں۔ بدقسمتی سے وہ پاکستان ہی ہے، وہ پاکستان ہی تھا جب 12 اگست سن 1947 کو قیوم خان کی فوج مسجدوں کے اوپر کھڑے ہو کر باچا خان کے عدم تشدد کے پیروکاروں پر فائرنگ کی، ایک دن میں 700 سے زائد شہداء دیے۔ یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ ریاست ہی یہ کام کرتی ہے کہ اپنے سوالات کو بند کرنے کے لیے گولیاں چلاتی ہے۔ میری جان، سوالات بند کرنے کے بجائے، گولیاں چلانے کے بجائے آپ واضح جواب کیوں اپنے قوم کو نہیں دے سکتے؟ جیسے کہ میں نے کل بولا، کشمیر ہمارے سامنے ہے۔ کل کا مسئلہ اگر میں دیکھتا ہوں تو میں ایک ہی شہر سے اس کو جوڑ سکتا ہوں، اور اس شہر کا نام ہے کشمیر۔ ہم یہ مانتے ہیں سب کہ کشمیر میں ہندوستانی فوج ظلم کر رہی ہے، اور پاکستان کے اندر میری 32 سال عمر ہے، 5 سال انسان کو سمجھ نہیں آتی، باقی 27 سال ہم نے یہی سنا ہے کہ کشمیر میں ہندوستان فوج عام نہتے شہریوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ وہ تو آزادی مانگ رہے ہیں۔ میرے پختون بھائی اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں۔ اس علاقے میں جو علاقہ پچھلے 40-50 سال سے میدان جنگ بنا ہوا ہے، اس علاقے میں جہاں پہ پچھلے 40-50 سال سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، آپ ادھر جا کے ذرا دیکھیں، لوگوں کے گھر بالکل زمین کے ساتھ ایک جیسے لگے ہوئے ہیں، وہاں مارکیٹیں کچھ بھی نہیں ہے۔ الٹا اگر وہ لوگ اپنا پوچھنے کے لیے پرامن راستے پہ باہر نکلتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان پہ گولیاں برسائی جائیں۔ بہت دکھ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہی ریاست، جس ریاست میں اگر پنجاب میں لوگ نکلتے ہیں دہشت گرد تنظیم نکلتی ہے، اور وہ دہشت گرد تنظیم حکومت کے خلاف سٹرائک کرتی ہے، تو ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ان میں لفافے بانٹے جاتے ہیں۔ دوسری طرف نوجوان پختون اگر اپنے حق کے لیے نکل کے اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ان پہ کھلے عام فائرنگ ہوتی ہے۔ بہت راستے جو ہمیں ناپسند ہیں، پر وہ ریاست کے پاس وہ راستے موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ خود اس دن کا گواہ ہے جب ہمارے قائد باجوڑ ڈماڈول جا رہے تھے، تو اس وقت ریاست نے آنسو گیس اتنے فائر کیے کہ وہاں ہزاروں لوگ بے ہوش پڑے تھے۔ ہمیں پسند نہیں وہ راستہ، لیکن اگر آپ لوگوں کو ایک جگہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ آنسو گیس پھینک سکتے ہیں۔ ہمیں پسند نہیں وہ راستہ، آپ ربر بلٹس فائر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پسند نہیں وہ راستہ، آپ لاٹھی چارج کر سکتے ہیں۔ نرمیاں تو چھوڑیں کہ پنجاب میں آپ لفافے بانٹتے ہیں،
میرے پختون کی قسمت میں پہلا راستہ یہی ہے کہ ان کے سینوں پہ سیدھا سیدھا فائر کیا جائے. الٹا ہمیں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جس شخص کے لیے سٹرائک کر رہے ہیں وہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کس کے منہ سے ہمیں سننی پڑے گی، کیونکہ ہمیں ذرا بتایا جائے کہ دہشت گردوں کے سہولت کار اصل معنی میں کون ہیں. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور اگر دہشت گردوں کے سہولت کار کے لیے میرے پختون بھائی نکل کے سٹرائک کرتے ہیں تو یہ راستہ ہرگز آپ کے پاس نہیں ہے. آپ پکڑیں، عدالتیں ہیں، یہاں پہ ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس کے نیچے اس کے ساتھ کارروائی کی جائے. جو پھر غلط اس کے خلاف جو کرنا ہے کر لیں. یہ کون سا قانون ہے کہ آپ نے گھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیا اور آپ عدم تشدد کے لوگوں پر آپ گولیاں برسا رہے. پھر میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے. پورا دن میڈیا میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ جی یہ لڑکے چیک پوسٹ پہ حملہ ہے. ہم بیچارے چیک پوسٹوں پہ کہاں حملہ کر سکتے ہیں؟ پختون اور وہ چیک پوسٹ پہ حملہ کرے گا. اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ وردی کے اندر لوگ بالکل ڈائریکٹ فائریں مار رہے ہیں. دوسری طرف کسی کے پاس بندوق نہیں، کچھ نہیں. یہ ویڈیوز اب سامنے آ رہی ہیں. میرے خیال میں ہمارے میڈیا کے بھائیوں سے تو میں گلہ زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کے لیے تو پورا ایک ادارہ وہاں پہ ISPR کا بنا ہوا ہے اور وہ ایک ایک چیز چیک کرتا ہے. تعداد بھی ان لوگوں کی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ ایک کو فارغ کیا ہوا ہے، وہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے. میرے خیال میں لائیو انٹرویوز نہیں چل رہی. یہ چیز بہت آسان ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو رسائی دی جائے کہ جائے وزیرستان میں لوگوں سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے. ان کیمروں کو رسائی دی جائے، ان رپورٹرز کو رسائی دی جائے کہ یہ لوگ جائیں اور یہ وزیرستان میں دیکھیں کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مریضوں کو ہسپتال میں لے کر گئے، وہ مریض ہسپتال میں ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ جو رپورٹس مجھے مل رہی ہیں، میں نے آج اپنا ایک کمیٹی بھیجا ہے، جو رپورٹس مجھے مل رہی ہیں وہ بہت اس واقعے کے بعد اور بھی زیادہ دردناک ہے. کرفیو لگایا ہوا تھا کل سارا دن، جو گھر سے نکل رہے تھے ان پہ فائرنگ ہو رہی تھی. میں نے کمیٹی بھیجی، میرے بندوں کو نہیں جانے دیا. مثال آج بھی ادھر کرفیو لگا ہوا ہے. ہسپتال میں مریضوں کے رشتہ دار تو موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں کل جو انہوں نے بیان دے دیا، مریضوں کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے کر، کون سے ہسپتال لے کر چلے گئے، کسی کو کوئی اطلاع ہی نہیں مل رہی. ابھی تک 7 شہیدوں کی ڈیڈ باڈیاں آن ریکارڈ ادھر جو لوگ موجود ہیں ان کو دی گئی ہے. باقی سوشل میڈیا پہ 18 تک کی باتیں آ رہی ہیں، لیکن اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میرے پارٹی کے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ لوکل جو ہیں، باہر والوں کو تو جانے دے ہی نہیں رہے. جو ادھر کے لوکلز ہیں تو وہ مجھے یہی اطلاع انہوں نے، ابھی میں آپ کے آنے سے پہلے میں کنفرم کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے یہی اطلاع دی کہ ابھی تک 7 ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اور باقی کسی کو کسی چیز کی کوئی علم نہیں. بہت دردناک، افسوسناک واقعہ ہے. میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی کہوں گا، اپنے ریاست سے کہوں گا کہ خدا را اپنے قوم کو پیار سے ملو، سینے بڑے کرو. اگر آپ ابھینندن کو گڈ ول ٹی پلا سکتے ہیں، اگر آپ ابھینندن کو 24 گھنٹوں میں واپس ہندوستان بیچ سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے ایم این اے کو آج 8 دن اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے نیچے کس طرح 8 دن کے لیے جیل بھیج دیا. ہمارے ایک کہاوت ہے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، وہی حرکتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. خدا را میں یہ جو ہماری، نام میں نہیں لوں گا کہ کس قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے منہ پہ کون سا چپ لگا ہوا ہے کہ اپنے آقاؤں کے خلاف وہ قوم کی خاطر ایک بات نہیں کر سکتے. اتنے ڈرتے ہیں یہ لوگ، یہ حکومت ملنے کے لیے یہ اتنے گر گئے ہیں
کہ ہمارے پختون ہمارے آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے ہیں اور ہماری حکومت ایک بات تک نہیں کر سکتی, ایک بیان تک نہیں دے سکتی. ان کے دکھ درد میں کھڑا ہونا تو دور کی بات. تو میں پہلے اس حکومت سے آپ کے وساطت کوئی ایسے مجھے کوئی ہتھیار بتا دیں جس سے یہ سوئی ہوئی حکومت جاگ جائے, اس بزدل حکومت میں کچھ جان آ جائے, اور یہ تھوڑی ہمت کر کے جن کو رام رام کرتے ہیں ان کے بارے میں دو باتیں کر لیں کہ وہ ہمارے قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوئے جو لوگ پختونوں کے ساتھ جنہوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کہ یہ سبق حاصل ہو کہ آئندہ عوام کے ساتھ ایسی حرکتیں نہ ہوں. یہ نہیں کہ افسران بولے کہ جی وہاں موقع پہ ہم موجود نہیں تھے. جو موجود تھے, جنہوں نے فائر کیا, جنہوں نے یہ ایکشن لیا, اس ادارے کا ہمیں پتہ ہے سب کچھ آرڈر ملتے تب ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. جنہوں نے آرڈرز دیے سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور مثالی کارروائی ہونی چاہیے کہ پورے قوم کو یہ تسلی ملے کہ آئندہ اگر کوئی اپنے حق کے لیے باہر نکلے گا تو اس کے خلاف ایسا کام نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے قوم سے, پورے پختون بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ ہم اس سے سخت وقت ہمارے پختون قوم پہ آئیں گے. اس سے سخت حالات سے ہم گزرے ہیں, بڑے سنگین حالاتوں سے ہم گزر چکے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ اپنے بڑوں کے راستے پہ گامزن, ہم انشاءاللہ تشدد کبھی نہیں اپنائیں گے, عدم تشدد کے راستے پہ چلیں گے اور اپنی حق کی آواز انشاءاللہ ہر جگہ پہ کریں گے. اس آواز کے ساتھ ہمیں تشدد کی کوئی ضرورت نہیں. ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں اور آخری دم تک عدم تشدد کے راستے پہ اپنی آواز اٹھائیں. ابھی اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا, آج ہماری کابینہ کی میٹنگ تھی, ہم نے اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے جڑا ہوا کہ ہم انشاءاللہ جلد سے جلد جتنے بھی ہمارے پختون سیاسی, سماجی, میڈیا کے بھائی جس شعبے میں بھی پختون بیٹھے ہوئے, ہم انشاءاللہ آنے والے مہینے میں ہم نے اپنے لیے اندازتاً ایک تاریخ بھی لکھا ہوا ہے, ہم پختون قومی جرگہ بلائیں گے. 14 جون کو انشاءاللہ باچا خان مرکز میں ہم پختون قومی جرگہ بلائیں گے. اس جرگے میں ہم تمام پختون سیاسی پارٹیاں, تحریکیں, وہ اور اس کے علاوہ جس شعبے میں بھی پختون کام کر رہے ہیں اور ان کو فکر ہے کہ ان کے قوم کے ساتھ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان پہ ہم کم سے کم بیٹھے, ہم ایک متفقہ لائے عمل اپنی دلچسپیاں چھوڑ کے قوم کی زیادہ تر مفاد میں ایک متفقہ لائے عمل پیش کر کے اس کے سامنے گامزن ہوں. انشاءاللہ اس میں اور میری پوری کابینہ آنے والے دنوں میں رابطے بھی کریں گے, اور یہ ساری ذمہ داری انشاءاللہ ہم اپنے سر پہ لے کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پختون کمیونٹی ایٹ لارج جتنے بھی نمائندگی ہو سکے ان کو ہم باچا خان مرکز میں بلا لیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کے فوراً بعد 9 جون کو پاکستان میں, ابھی تو پتہ نہیں لیکن یہاں تو عیدیں بھی 2 ہوتی ہیں, سرکاری عید 5 کو ہوگی اور پختونوں کی عید 4 کو ہوگی, تو یہاں پہ عیدیں بھی 2 ہوتی ہیں. تو ہم خیر سرکاری عید کا بھی انتظار کر لیتے ہیں, 5, 6, 7 کو عید گزر جائے, 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہر ضلع میں, پختونخوا کے ہر ضلع میں ہم مہنگائی کا جو طوفان اس حکومت نے یا اس ریاست نے عوام کے سر پہ ڈالا ہے اس کے خلاف نکلیں گے, اور ہم اس میں بھی ہر مکتب فکر لوگوں کو دعوت دیں گے, اور ان کو ادھر سے بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئے شامل ہو. عوام کو بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت, جو مہنگائی ہے وہ ہر شے کی ہے, وہ تیل ہو, گیس ہو, سبزی ہو, روٹی ہو, جو چیز ہو سب مہنگا ہے, غریبوں سے دور ہے. میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ عمران خان کی حکومت غربت نہیں غریب ختم کرنے والی ہے, اسی میں گامزن ہے, اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ آنے والا بجٹ
ایک اور پرائز بام آئے گا، اور میرے خیال میں جس مہنگائی سے ہم آج رو رہے ہیں اس کو ہم ترسیں گے، اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے۔ اس کے بعد ہم 18 جون جو کہ منگل کا دن ہے، پشاور پریس کلب کے باہر ہم میڈیا پہ جو اس الیکشن کے بعد پابندی لگی ہوئی ہے، میڈیا کے کان، آنکھ، منہ، ناک سب کچھ بند کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے بولا ایک خاص ادارہ بنا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر ایک آرٹیکل بھی آتا ہے تو وہ اس ادارے سے چیک ہو کے اپروو ہو کے اخبار میں آئے گا۔ لائیو پروگرامیں ختم ہو گئی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو کوئی لائیو پروگرام میں بلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے منہ کا لگام نہیں، ہمارے جو دل میں ہے وہ ہمارے منہ پہ ہے۔ بڑے بڑے میڈیا پرسنز کی دن بدن حکموں پہ ٹرانسفریں ہو رہی ہیں، ایک ٹی وی چینل سے دوسرے ٹی وی چینل، دوسرے ٹی وی چینل سے اشارہ کرتے ہیں تیسرا ٹی وی چینل، ایک اخبار سے ہٹا دیا دوسرا اخبار، اس سے ہٹا دیا تیسرے اخبار، اور اگر کنٹرول نہیں ہوا تو نوکریوں سے ہٹا دیا۔ بڑے بڑے ہمارے پریس کے بندے۔ میں میرے پارٹی سمیت تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ میڈیا کی آزادی کے لیے سیاسی قوتوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب میڈیا کو آزادی ملی تو مشرف صاحب کے دور میں لال مسجد کا آپریشن ہوا، 36 گھنٹے میڈیا نے لائیو آپریشن دکھایا، یاد ہے آپ کو؟ کہاں گیا وہ میڈیا؟ ہمیں وہ میڈیا چاہیے، وہ میڈیا جو پہلے میرا کردار قوم کے سامنے آگے کرے، وہ میڈیا جو پہلے عوامی نیشنل پارٹی کا کردار قوم کے سامنے آگے کرے، پر مجھے وہ میڈیا چاہیے جو قوم کی اصل آواز بنے، جو قوم کے اصل کان بنے، جو قوم کی اصل آنکھیں بنے۔ اور اس میڈیا کی آزادی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی 18 تاریخ کو پشاور پریس کلب کے باہر نکلیں گے، ہم آئیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کی پابندی آپ کو نہیں پسند تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے گا۔ یہ نہیں کہ آپ بیچارے بڑے مشکل سے ایک جگہ پہنچتے ہیں، گھنٹے گھنٹے کی ویڈیو بناتے ہیں، وہ پتہ چلتے ٹی وی سے اڑ گئی ہے۔ آپ انٹرویو لیتے ہیں، پتہ چلتے جی اخبار سے اڑ گئی ہے۔ آپ بیچارے محنت کرتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، وہ پتہ چلتے جی اخبار سے اڑ گیا ہے۔ یہ چیزیں سیاسی قوت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں برداشت ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے خلاف ہم نکلیں گے۔ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا، آخری حد تک ہم جائیں گے میڈیا کی آزادی کے لیے، کیونکہ اگر میڈیا آزاد ہو تو میرے قوم کو آزادی مل سکتی ہے، اور میرے قوم کو اظہار رائے کی آزادی مل سکتی ہے۔ اور ایک اور آخری بات میں کروں گا، میرے پورے کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ 24 جون کو ہم عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا کے وسائل کے ساتھ پچھلے 6 سال جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے 5 سال کے بجٹس 80%، 70% لیپس ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے لیپس کیے گئے ہیں، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد میرے صوبے کا حق مجھے ملا ہوا ہے، وہ ایک منصوبے کے تحت میرے صوبے پہ نہیں لگ رہا، اور وہ واپس فیڈرل ٹیل میں ہر سال جاتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منصوبے میرے صوبے کو ملے ہیں، بدقسمتی سے ان میں بہت زیادہ بدنامی ہے۔ سب سے اول اور سب سے بڑا بدنامی کا منصوبہ ہمارا BRT ہے۔ سب سے پہلے ہم اس دن انشاءاللہ وائٹ پیپر شائع کریں گے اپنا، اور جو بھی PTI کی حکومت نے پچھلے 6 سال میں جو چوریاں کی ہیں، جو عوام کے وسائل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کو ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ اول تو یہ کہ BRT کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی، اور اس سے مزید بحث میں پڑیں گے تو اگر ضرورت تھی بھی، جو اس منصوبے میں چوریاں ہوئی ہیں، جو ابھی 120 ارب پہ پہنچ گئے، اس کے لیے کوئی سوچ پلاننگ نہیں تھی، PC1 PC2 PC3 PC4 کچھ بھی نہیں تھا، اور اتنا بڑا منصوبہ بغیر سوچے سمجھے کچھ لوگوں کے اپنے چوریوں کے لیے اعلان کیا گیا۔ اس منصوبے پہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی بیورو کیوں چپ ہے؟ اسی طرح بلین ٹری سونامی، جس پہ اربوں روپے لگائے گئے، ہماری
پارلیمانی کمیٹی جس میں خوشدل خان تھے، جو ہماری ایم پی اے شگفتہ بی بی تھی، اور پارلیمان کے ایم پی ایز تھے، اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ تھے، وہ ایک جگہ پہ گئے صرف بنو، اور اس ایک جگہ میں انہوں نے بظاہر دیکھ لیا ہے کہ جہاں لاکھوں کے دعوے ہو رہے ہیں وہاں پہ 100 درخت بھی نہیں ہے۔ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی بیورو کیوں چپ ہے؟ مالم جبا اسکینڈل جو کہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، ہمارا نیب چپ ہے۔ بدقسمتی سے جو چپ ہماری حکومتوں کو لگی ہوئی ہے وہ ہمارے پختونخوا میں پشاور میں نیب کے دفتر کو ملے گی۔ تو میں بحیثیت عوامی نیشنل پارٹی صوبہ پختونخوا کے صدر اپنے پارٹی سمیت اس دن نیب کے دفتر کے باہر جاؤں گا اور ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ جو چوری میں شامل ہو رہے ہیں چپ رہ کے اس چوری سے اپنے آپ کو دور کریں۔ جو ہم وائٹ پیپر شائع کریں گے اس کے مطابق نیب فی الفور حکومت کے خلاف کارروائی شروع کرے، اور اگر اس کے خلاف نیب کارروائی نہیں شروع کرتی، میرے پختونخوا کے وسائل کا اگر نیب نہیں پوچھتی، تو بدقسمتی سے میں اس گھر کا وارث ہوں، میں اس سوچ اور فکر کا پیروکار ہوں کہ یہ پوچھنا پھر ہمیں پڑے گا، اور ہم پوچھنے کے لیے نکلیں گے۔ سب سے پہلے تو اس دن ہم نیب سے درخواست کریں گے کہ پوچھے، اگر پھر بھی نہیں کرتے تو ہم اس دن انشاءاللہ اپنے آنے والا لائے عمل طے کریں گے۔ یہ ہم نے آج اپنے اگلے مہینے کے عوامی نیشنل پارٹی کے جو پروگرام تھے وہ آپ کو دیے، انشاءاللہ مزید ہم آگے کام کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا پریس کانفرنس ختم کرتا ہوں۔ جو بھی سوال آپ کے پاس ہو تو میں لینے کو تیار ہوں۔